ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ اور بھی لوگوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری ٹائم لمٹ ہے، انجمنوں کی کافی فہرست لمبی ہے، ہم کو اپنے وقت پر شکریہ کرنا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے کہ لب جب حضرت عباس کا نام آتا ہے، کہ لب جب حضرت عباس کا نام آتا ہے، ارے سنتے ہی نام وفاؤں کا سلام آتا ہے، ارے سنتے ہی نام وفاؤں کا سلام آتا ہے، کہ تم سے وابستہ ہے حاجت میری، حاجت کے ولی، تم سے وابستہ ہے حاجت میری، حاجت کے ولی، ارے دل میں حسرت لیے روزے پہ غلام آتا ہے، دل میں حسرت لیے روزے پہ غلام آتا ہے۔ اور شیر مدر خاص کہ اے وفادار، وفا تم سے سند پاتی ہے، اے وفادار، وفا تم سے سند پاتی ہے، اب بھی دریا سے وفاؤں کا پیام آتا ہے، کہ اب بھی دریا سے وفاؤں کا پیام آتا ہے۔ کہ مدح عباس میں سرشار تو ہو کر دیکھو، مدح عباس میں سرشار تو ہو کر دیکھو، ارے حشر میں ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے، حشر میں ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے۔ مقام شریف کہ تجھ پہ ہے بالی سکینہ کا کرم خوب ایاز، تجھ پہ ہے بالی سکینہ کا کرم خوب ایاز، ارے تیرے کرتاس پہ غازی کا کلام آتا ہے، تیرے کرتاس پہ غازی کا کلام آتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ میں صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر میں تشریف لے آئے۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آگے دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آگے تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید اہل ما فی الوجود صلی اللہ بكل موجود قطع دائرۃ الوجود صاحب الواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المؤمن الحق بالحق بالفاتح. آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قال اللہ تعالی نادی علی مدر العجائب تجد ہو اون اللقاء فی النوائب کلو امنی وقوم شہین جلیل بعظمتے کا یا اللہ بنبوتے کا یا محمد بولایتے کا یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلوات حاضرین گرامی قدر، حضرات محترم، عزاداران رسول خدا امام حسن علیہ السلام. مدرسے کا نام ہے محمدیہ اور نام محمدیہ ہے. کعب محمد کو حمد کرنا ہے اور اس کا انعام بھی رحمت کا ہے. رحمت للعالمین، رحمت برسا دیتے ہیں. یہ فرش عزا جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. اسے ہم امام بارگاہ کہتے ہیں. پہلا امام بارگاہ جنت البقیع میں بنا تھا جو دشمنوں نے توڑ دیا، اسی لیے جگہ جگہ پر امام بارگاہ بنتا ہے. جب کبھی عزا خانے میں گیا آیا، اسے عزا خانہ بھی کہتے ہیں. میں جب کبھی عزا خانے میں گیا آیا مجھے زمین پر معراج کا مزہ آیا. میں جب کبھی عزا خانے میں گیا آیا مجھے زمین پر معراج کا مزہ آیا. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین. میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. خانہ کعبہ عبادت کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے. کربلا عشق کی جگہ ہے. جہاں پہ عشق ہو امام حسین سے محبت علیحدہ ہوتی ہے، عشق الگ ہوتا ہے. عشق میں انسان زنجیر بھی مارتا ہے، کمہ مارتا ہے، مرنے کو تیار رہتا ہے. محبت میں اپنی جان بچاتا ہے لیکن عشق میں جان گوانے کو تیار رہتا ہے. علی کی ولایت لیے دیکھیے کثرت عبادت. اللہ کثرت عبادت نہیں چاہتا، اللہ خلوص عبادت چاہتا ہے. فرشتوں نے ایک کیا، شیطان نے کئی کیے. فرشتوں کی قبول ہو گئی، شیطان کی ناقبول ہو گئی. خلوص عبادت، کثرت عبادت نہیں چاہیے، خلوص عبادت. اللہ نے کہا کرو سجدہ کرو، شیطان نہیں کیا، بہت کرتا تھا نہیں کیا تو ابلیس بنا، لعنتی بنا. اور فرشتوں نے پہلے بھی کیا بعد میں بھی کہا. جب کہنے کے بعد بھی کیا میں سمجھنا تھا اللہ جو کہے گا وہ کرنا چاہیے، اللہ کی بات ماننا. تو آپ فرشتے ہیں فرشتے رہیں گے، جن ہے جن رہیں گے، ورنہ آپ جن سے ابلیس شیطان بن جائیں گے. سمجھ میں آتا ہے جب آدم صفی اللہ کہ منکر کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ میں نے کیا جب آدم صفی اللہ کی منکر کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو علی ولی اللہ کی منکر کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ عبادت میں خلوص دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے. حابیل اور قابیل کہا کہ منت مانگیے اور اللہ کو چڑھاوا کریے.
ایک نے بالیاں پیش کی، ایک نے گوشت پیش کیا۔ قابل نے بالیاں پیش کی، حابل نے گوشت پیش کیا۔ اللہ نے کس کی قبول کی؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا پیش کر رہا ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کون پیش کر رہا ہے، کیا پیش کر رہا ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، جس کی نیت پاکیزہ ہوتی ہے اس کا چڑھاوا قبول ہوتا ہے، جس کی نیت خراب ہوتی ہے اس کا چڑھاوا قبول نہیں ہوتا ہے۔ عبادت بھی نیت کے دار و مدار پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، جس کی نیت ہی خراب ہوتی ہے اس کی عبادت فضول ہو جاتی ہے۔ اصل میں جس کی نیت پاکیزہ ہوگی وہی علی ملنا پڑے گا، جس کی نیت ہی خراب ہوگی۔ خلوص خیر کی نیت اگر نہیں ہوگی اذان دو گے خدا کو خبر نہیں ہوگی۔ خلوص خیر کی نیت اگر نہیں ہوگی اذان دو گے خدا کو خبر نہیں ہوگی۔ بلال جیسے کا دل دب گیا اگر یارو، بلال جیسے کا دل دب گیا اگر یارو، یہ رات ٹھہری رہے گی سحر رہے گی۔ جس کی نیت پاکیزہ ہوگی وہی علی ولی اللہ پڑھے گا، جس کی نیت بھی خراب ہوگی وہ علی ولی اللہ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا علی ولی اللہ تک۔ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے ایک مسجد بنا لی جس میں صرف اللہ والی مسجد، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جبریل امین آئے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا یہ مسجد کو گرا دو، یہ مسجد کو جلا دو۔ میں نے کیا سنا؟ مسجد کو اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرا دو، اس کو جلا دو۔ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو گرا دے، اس کو جلا دے۔ کہا کہ میرا نام نہیں، آپ کا نام تو ہے، مجھے نہیں مان رہے، تمہیں تو مان رہے۔ کہا میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس میں اللہ کا نام ہو، محمد کا نام نہ ہو۔ مجھے نہیں مان رہے، میرا نام نہیں، تیرا تو نام لے رہے نا، تجھے تو مان رہے نا۔ کہا میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس میں لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ نہ ہو۔ اب غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب رسول نے غدیر میں فرمایا اے علی میں اس عبادت پہ لعنت کر دوں جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو، جس میں میں ہوں۔ پتا چلا تین ولی قرآن میں ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس میں اللہ ہو، محمد ہو لیکن علی نہ ہو۔ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بن گئی۔ اقرار کر کے خم میں زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی۔ دیندار کے فروش بنے بیٹھے ہو نصیر، اسلام تو وہ یہ دکانیں بدل گئی۔ ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ اسلام تو وہی ہے، قدیر سے علی ولی اللہ واجب ہو چکا، قدیر سے علی ولی اللہ واجب ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے۔ اب کون سا مولوی کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا ایمان دو باتوں پر ہے، ایک ہے اللہ کا قرآن، ایک ہے نبی اللہ کی زبان۔ ایک اللہ کا قرآن، ایک نبی اللہ کی زبان۔ سب سے خاتم النبیین کیوں ہے؟ ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا سید، ہمارا مولا، ہمارا آقا خاتم النبیین کیونکہ علی کی ولایت آخری خبر ہے وہی میں۔ کیا کیا؟ مولا علی کی ولایت آخری خبر ہے، اسی لیے خاتم النبیین، سید المرسلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، آخری خبر علی کی ولایت۔ ہم کہیں گے
عرش پر پہلی خبر بھی علی کی ولایت ہے، فرش پر آخری خبر بھی علی کی ولایت ہے۔ عرش پر پہلی خبر بھی علی کی ولایت، فرش پر آخری خبر بھی علی کی ولایت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہا جب اللہ نے کہا تمام سجدے میں گر جانا، یہ آدم کی عظمت کا سجدہ نہیں تھا، یہ پنجتن پانچ علی کی ولایت کا سجدہ تھا، پنجتن پانچ کی عظمت کا سجدہ تھا۔ پیشانی آدم میں نور علی چمکتا تھا، نور محمدی چمکتا تھا، نور حسن چمکتا تھا، نور حسین چمکتا، نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چمکتا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر دو، ایک نے نہیں کیا، ابلیس بنا، لعنتی بنا، شیطان بنا۔ اللہ نے سوال کیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالم بندوں میں سے ہو گیا؟ عالم کیا ہے؟ تعلیم میں بھی اب تے نکالے میم نکالے تو علی بنتا ہے۔ عالم علی کی جمع ہے، قرآن میں مولا علی کا نام موجود ہے۔ عالم پتا چلا آسمان پر عرش پر محمد بھی علی ہے، فاطمہ بھی علی ہے، حسن بھی علی ہے، حسین بھی علی ہے، علی بھی علی ہے۔ فرش پر سارے محمد ہے، محمد بھی محمد، علی بھی محمد، فاطمہ بھی محمد، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد۔ آسمان پر سارے علی، زمین پر سارے محمد۔ سوال کیا تھا؟ فرشتوں سے اور آدم سے سوال کیا؟ یہ تو سب کو معلوم تھا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ فرشتے بھی جانتے تھے پنجتن پانچ کے نام، جن بھی جانتا تھا، عزرائیل بھی جانتا تھا، آدم بھی جانتے تھے۔ سوال تھا کہ اس میں سے محمد کا نور کون سا ہے، محمود کا نور کون سا ہے، علی کا نور کون سا ہے، فاطمہ کا نور کون سا ہے، حسن کا نور کون سا، حسین کا نور۔ آدم نے کہا یہ محمود ہے، وہ محمد ہے، یہ اعلیٰ ہے، وہ علی ہے، یہ فاطر ہے، فاطر السماوات والارض ہے، یہ محسن ہے، وہ حسن ہے، رسول احسان ہے، وہ حسین ہے۔ یہ پنجتن پانچ کے نام مختلف ہے کیونکہ حسین کا آئینہ داغدار نہیں، کہیں کا گرد نہیں اور کہیں کبار نہیں، وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا اور رشتہ دار نہیں، سکون صرف آنسوؤں سے ملتا ہے، اس لیے کہوں سے ہمیں پیار نہیں، زبان کاٹ چکے حسین والوں کی، کسی عزیزی خنجر میں دیدار نہیں۔ کیونکہ حسین کا آئینہ داغدار نہیں، کہیں کو گرد نہیں اور کہیں کو غبار نہیں، وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا اور رشتہ دار نہیں، سکون صرف آنسوؤں سے ملتا ہے، اس لیے کہوں سے ہمیں پیار نہیں، زبان کاٹ چکے حسین والوں کی، کسی عزیزی خنجر میں دیدار نہیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگ محرم میں زلزلہ نکالتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں اور شبی نکالتے ہیں۔ موسیٰ کی نسبت ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہارون کی نسبت ہے مولا علی کے ساتھ۔ قرآن مجید کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کے زمانے میں ایک عامل نام کا شخص تھا، اس نے خوبصورت جوزہ سے شادی کر لی ایک لڑکی سے۔ کزن بدر نے دیکھا تو جلن پیدا ہوئی، عامل کا قتل کر دیا۔ وہ گئے موسیٰ کے پاس، وقت کے نبی ہیں، آپ بتائیے قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ کہا کہ ایک گائے خریدیے۔ اب سوال کرنے لگے کون سے رنگ کی ہو، کون سے مزاج کی ہو، کیسی ہو۔ تو اس میں جو ہے ایک شخص تھا جو محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، اس کی گائے تھی، اس کی وجہ سے اس پر رحمت برس گئی، اتنے سارے سوال کرنے لگے۔ اب کہا کہ وہ گائے کی ٹانگوں میں زندگی ہے، حیات ہے، گائے کی ران
गाय की टांग को निकाल के मुर्दे मारो तो जिंदा हो जाएगा। वो मुर्दे पे मारा, मुर्दा जिंदा हो गया, बाहयात रहा। मैं क्या तरफ जब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की गाय में इतनी कुव्वत है कि जिंदगी अता कर सकती है, तो इमाम हुसैन के घोड़े से जनाब जब वो जिंदगी अता करता है तो ये जिंदगी क्यों नहीं? तो क्या जब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की गाय इतनी मुकद्दस है के बाद में उसकी पूजा की जाती है, हम पूजा नहीं करते। हम गुरबत अल्लाह के इस्तेमाल में वापरते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गुरबत अल्लाह, हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं गुरुजना के जरिए से, ताबूत के जरिए से, अलम के जरिए से। पता चला ये नतीजा है यजीद, नतीजा है सकीफा का। इमाम हुसैन नतीजा है गदीर का। गदीर में रसूल अल्लाह मौजूद थे, सकीफा में रसूल अल्लाह मौजूद नहीं थे। गदीर सुन्नत नबी है, सकीफा बिदअत नबी है। गदीर में रसूल अल्लाह ने अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुंत तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। सकीफा में एक सहाबा ने दूसरे सहाबा का हाथ बुलंद करके कहा ये मेरा भी खलीफा है, तुम्हारा भी खलीफा है। अब कुरान में नबी की इताअत वाजिब है कि सहाबा की इताअत वाजिब है? गदीर नतीजा है, इमाम हुसैन नतीजा है गदीर का, यजीद नतीजा है सकीफा का। देखिए यजीद के ऊपर भी हाथ थे। मौला हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसी की बैत नहीं करेगा। उसके हाथ पे भी हाथ थे, इमाम हुसैन के हाथ पे भी हाथ थे। इमाम हुसैन के हाथ पे मौला अली का हाथ था, हसन अलैहिस्सलाम का हाथ था, मौला अली का हाथ था, अबू तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ था। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ पर जो है वो अंबियाओं का हाथ था। मूसा का हाथ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ था, मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ था, नूह अलैहिस्सलाम का हाथ था और अल्लाह ताला का हाथ था। यजीद भी अकेला नहीं था, यजीद के हाथ पर बड़े यजीद का हाथ था, उसके हाथ पर अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ पर फिरौन का हाथ था, उसके हाथ पर नमरूद का हाथ था, उसके हाथ पर शैतान का हाथ था। समझ में हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ अल्लाह का हाथ है, यजीद का शैतान का हाथ है। हुसैन का हाथ अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह इब्न यदुल्लाह एक शुरुआत में एक सैयदी नूरी अजल की महफिल में, अली इमाम मोहम्मद हसन की महफिल में, एक सैयदी नूरी अजल की महफिल में, अली इमाम मोहम्मद हसन की महफिल में, मोहम्मद और भी है 14 तन की महफिल में, मोहम्मद और भी है 14 तन की महफिल में। बतूल पाक की आंखों का चैन एक बना, ये बार बार बने पर हुसैन एक बना। मुझे भी शौक है मैं लूँगा इंतकाम हुसैन। कहाँ है मरहबो अंतर के चाहने वाले, अली इमाम मनस्तो मरहबो अंतर का नाम आया तो मुझे फातह खैबर याद आया। नाम वहाँ पे आया, याद यहाँ पे आया। तो क्या अली ने खैबर को उखाड़ दिया, है ना? एक शेर आप समझ फरमाए तो आपको पूरी दास्तान समझ में आ जाएगी। अंजाम क्या छुपाएगा जब आगाज खुल गया। मेरे दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए, खून की रवानी के लिए, जवानी के लिए, अंजाम क्या छुपाएगा जब आगाज खुल गया। लश्कर में कौन कितना है जाबाज खुल गया। अंजाम क्या छुपाएगा जब आगाज खुल गया। लश्कर में कौन कितना है जाबाज खुल गया। 2 दिन गई थी फौज मुस्लिमा अली से कब्ल, खैबर कदर तो खुल न सका, राज खुल गया। खैबर कदर तो खुल न सका, राज खुल गया। कौन कितना जाबाज है, कौन कितना मर्द है।
تو کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو حیدر کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، رسول اللہ سے محبت کرتا، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ جانور مقدس ہوتا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں مولا علی سے کسی نے سوال کیا، مولا بتائیے کون سا جانور ہے جو انڈا دیتا ہے، کون سا جانور ہے جو بچہ دیتا ہے؟ ایک نے سوال کیا، مولا علی نے کہا جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے، جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا پھر سے وہی سوال کیا، مولا نے کہا جو دودھ پلاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے، جو دانا کھلاتا ہے وہ انڈا دیتا ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے پوچھا، مولا نے فرمایا جو چبا کے کھاتا ہے، میں کیا اس کو جس کے دانت ہوتے چبا کے کھاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے، جو چھپ کے کھاتا ہے۔ مولا علی قیامت تک سوال پوچھتا رہے گا، میں قیامت تک جواب دیتا رہوں گا، سلونی کا بیان کرتا رہوں گا۔ امام زمان بآواز بلند صلوات۔ پتہ چلا تم جانور کا مزاج سمجھ نہ سکے، وہ انسان کا مزاج سمجھ کے خلیفہ کیسے بن جائیں گے؟ میں کیا کروں؟ دیکھیے آپ ایک جنگ جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں میرے، جنگ خندق۔ آج ایران کے ارد گرد خندق کھودی گئی، کیوں پتہ ہے؟ امریکہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سلمان فارسی، سلمان منا اہل البیت، انہوں نے رائے دی تھی کہ آپ خندق کھودیں۔ وہ جنگ خندق ہے، اس میں عمر بن داؤد آ گیا جانور سمیت، گھوڑے سمیت، اور اپنے ہی گھوڑے کے ٹانگ کاٹ، اپنی گھوڑے کے، کیونکہ مولا علی پیدل آ رہے تھے۔ اس نے دیکھا اپنے ہی گھوڑے، کہا کہ مولا علی کے مقابلے میں انسان تو انسان، جانور بھی آ جائے گا تو پیر کٹ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہر زمانے میں خلافت اپنے گھٹنے کو دے کے امامت کو پھسلے پھوٹے بلاتی رہی۔ بڑا جملہ میں نے آج کیا تھا محترم، کہ خلافت ہر زمانے میں گھٹنے ٹیک کر گھٹنے کٹ گئے ان کے، انسان تو انسان، جانور بھی علی کے مقابلے میں آ جائے تو ٹانگ کٹ جاتے۔ ایک مل کر سلوات پڑھی ہے محمد محمد وعجل فرجهم وآل محمد۔ تو عزیز محترم، علی کی ولایت واجب عینی ہے، علی کی ولایت سب سے بھاری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب پہ بھاری مولا علی کی ولایت۔ کیونکہ نماز قبول کب ہوگی؟ جب آپ اجر رسالت ادا کرو گے۔ روزہ قبول کب ہوگا؟ جب اجر رسالت ادا کرو گے۔ حج قبول کب ہوگا؟ جب اجر رسالت۔ حج رسالت ہے کیا؟ علی کی ولایت، علی ولی اللہ اجر رسالت ہے۔ آپ توضیح مسائل لیجئے، اگر سستانی اللہ مقام ہوگی، اس میں ہے واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں؟ واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب؟ واجب اسے کہتے ہیں جو آپ نے عمل کیا تو اس کی جزا ملے گی، نہ کیا تو سزا ملے گی، کیا تو ثواب ملے گا، نہ کیا تو عذاب آئے گا۔ اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کیا جزا ملے گی، ثواب ملے گا، نہ کیا تو عذاب نہیں آئے گا، نہ کیا عذاب نہیں آئے گا۔ تو واجب کو ہوتا ہے اگر نہ کیا تو عذاب آئے گا، کیا تو ثواب ملے گا۔ غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا، حارث بن نعمان پہری آ کے سوال کرتا ہے، کیا تم نے اللہ کی طرف سے بنایا کہ واجب ہے؟ کہ اگر واجب ہے تو مجھ پر عذاب آ جائے۔ ایک مطلب پتھر چلا، انسان تو انسان، جانور بھی مر گیا۔ جب علی کی ولایت کرو گے تو حیات ملے گی، علی کو چھوڑ دو گے مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک منٹ کا بہترین زباں کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، مدحتی مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔
ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. لے کے راک میرے جسم کی لگ کے ہاتھوں میں ظالم اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جب تلک جہاں تلک ہوا جائے گی. یہ حلالی حوالی کا وعدہ. یا علی یا علی یا علی یا علی کی صدا آئی گئی. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہماری مجلسوں میں وقت کم ہوتا ہے کیونکہ وقت رک جاتا ہے مولا علی کی ولایت. کیونکہ سردی گرمی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ مولا علی کی ولایت بہت گرم ہے. مولا علی کی ولایت بہت زیادہ گرم ہے، اور ابھی میں پسینہ پسینہ اور اتنا گرم ہوں کیونکہ مولا علی خدا رحمن کرتا ہے. نہیں جانتے جو فرش عزا پہ آتے جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ جوانا نے جنت کے سردار حسن و حسین ہے. ایک فائدہ یہ ہے، اب فرش عزا پہ آپ کے دل سے لالچ ہرس نکل گیا، بغض جلن نکل گیا، آپ کے دل سے خوف نکل گیا، بے خوف ہو گئے. مجلسوں کے بعد آپ کھنجر سے تلوار زنجیر مارتے ہیں، تلوار مارتے ہیں، زنجیر اور کمہ مارتے ہیں، بے خوف ہو گئے. اور یہی کہیں پہ مسئلے مسائل ہو تو اسی سے اس میں آپ ڈرتے ہیں. تو یہاں قوت کون دے رہا ہے؟ قوت ربانی دے رہا ہے. مجلس سے فرش عزا پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو جو چنتا ہے، پریشانی ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشکل کشا آتے ہیں. ہر نبی کی مشکل کشائی کی مولا علی نے، ہر نبی کی. انہیں نبوت ہی ایسے ملی ہے. جب علی ولی اللہ پڑھا تو انہیں نبوت ملی. میں کہوں گا جب نبی نہیں بنتا، جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ دے تو مولوی کیسے بنے گا علی ولی اللہ کے بغیر؟ جب نبی نہیں بنتا علی ولی اللہ کے بغیر تو مولوی کیسے بنے گا علی ولی اللہ کے بغیر؟ دیکھیں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم کا خمیر گوندا، نوح کی نیا پار کرا دی، ابراہیم کو آگ سے بچا دیا، گلزار کر دیا، موسیٰ کو دریا پار کر دیا، عیسیٰ کو سکھا دیا، مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. عیسیٰ جب زندان میں تھے اور 12 حواری بیٹھے ہوئے تھے تو عیسیٰ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئی. جب عیسیٰ جیسا نبی علی کو پکار کر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے، تو ہم جیسا حقیر ایلی ایلی لما سبقتنی. یہ غلط عقیدہ تھا جو کہتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ کیسے آیا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے. عیسیٰ پکار رہے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی. اب یہ ایلی کا کیا معنی ہے؟ عربی میں آپ پڑھو تو ناد علیین مگر العجائب تجید ہو اون اللقافی نواب قلدہ حمدی و قامل شہین جلی بیعظمت کا یا اللہ و بے نبوت کا یا محمد و بے بلاد کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی. مدد کے لیے آگئے. اردو میں پڑھئے گا تو یا علی مدد. ایلی ایلی لما سبقتنی کا معنی میں بتا رہا ہوں، عربی میں، اردو میں. مولا علی کوفے کے منبر پہ تھے. مولا علی نے فرمایا میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہتے ہیں، زبور میں طبی کہتے ہیں، قرآن میں علی کہتے ہیں. کیا عرض کیا آپ کے ساتھ؟ میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہتے ہیں، زبور میں طبی کہتے ہیں، قرآن میں علی کہتے ہیں. میں ہوں. اب جو ہے ایک مرتبہ جب عیسیٰ نے مدد کے لیے پکارا تو آسمان سے نور آیا اور عیسیٰ کو بلند کرتے ہوئے چوتھے آسمان پر لے کے جانے لگا. تو حواریوں نے سوال کیا، اے عیسیٰ مسیح آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تم نے دیکھا نہیں میرا باپ مجھے لینے آ گیا. عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا باپ مجھے لینے آ گیا. سمجھنا تو علی نہ صرف آدم کا باپ ہے بلکہ عیسیٰ کا باپ بھی علی ہے. آدم بھی ابو تو آدم بھی
یہ حیدر کی دشمنی میں ان لوگوں نے کیا. اصل میں جو ان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، تو یہ اللہ علی کو ہی پکار رہے ہیں، اس لیے مشرک ہوئے. مومن اور مشرک میں فرق یہی ہے. ہم مومن کیوں ہوئے؟ ہم نے علی کو ولی مانا. یہ مشرک جو علی کو اللہ مان لیا. حیدر کی دشمنی میں حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے. مٹی بھی کہہ رہی کہ مٹی پلید ہے. حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے. مٹی بھی کہہ رہی کہ مٹی پلید ہے. شیعوں پہ کر رہے حملہ عراق میں. ابلیس ان کا باپ ہے، بھائی یزید ہے. یہ حیدر کے دشمنی میں کیا گیا کہ آج عیسائی مشرک کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے علی کو اللہ مان لیا. ہم مومن کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے علی کو علی مانا، علی کو ولی مانا، علی کو رہبر مانا، علی کو آقا مانا، علی کو آلہ مانا، علی کو مولا مانا، علی کو نبی کا نور مانا. علی کو نبی کا نور مانا. نور کا ظہور امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے. مٹی بھی کہہ رہی کہ مٹی پلید ہے. اگر مٹی مولا علی گونگے تو آدم بنتا ہے، نوح بنتا ہے، ابراہیم بنتا ہے، موسیٰ بنتا ہے. اور اگر شیطان گونگے تو پلید ہوتا ہے. حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے. مٹی بھی کہہ رہے کہ مٹی پلید ہے. شیعوں پہ کر رہے حملہ عراق میں. ابلیس ان کا باپ ہے، بھائی یزید ہے. سلوات پڑھیے محمد بس میرے دوستو، یہ میں تبرکاً پڑھتا ہوں. ایمان سے مجھے مولا کی خدمت کرنے کا شوق ہے، امام حسین کی خدمت کرنے کا شوق ہے. کچھ لوگوں کو یزید کی خدمت کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کردار یزید ہوتے ہیں، اور ہم کردار مولا علی کردار حسین. دیکھیے، بس میں نے اس مجلس کو قریب لے آیا ہے منزل پر. آپ بیٹھے ہیں، سنتے بھی ہیں. جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، یہ دن بنا ہی تھا، رات نہیں تھی موجود، جس خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. بات یہ تک کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. بات جب کی ہے جب بات نہیں. جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، یہ دن بنا ہی نہ تھا، یہ رات نہیں تھی موجود، جس خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. بات یہ تک کہ جب بات نہیں تھی موجود، ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤ کوئی اپنے جیسا ہی مظہر بناؤ کوئی. ذات نے چاہا کہ ذات کی تشہیر بھی ہو، نور ہوں میں تو نور کی تنویر بھی ہو، ہاتھ میرا تو خاتم تقدیر بھی ہو، میں مصور ہو تو کوئی میری تصویر بھی ہو. امر سے زمانے کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا. پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. دوستو، ہم تبارک پڑھتے ہیں امام حسین کی خدمت کے لیے. ہمارے ایک پیسے کا مفاد نہیں ہے، اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے. ہاں، مولا عطا کرتے ہیں، دولت بھی عطا کرتے ہیں، عزت بھی دیتے، شان و شوکت دیتے. ہمیں دولت سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں عزت سے کوئی مطلب، کیونکہ اگر اللہ، رسول اللہ اور علی عزت دے دے، امام حسین عزت دے دے، وہ عزت دے دے، تو دنیاوی عزت تو بناوٹی ہو سکتی ہے، ان کی عزت بناوٹی نہیں اصلی ہوتی ہے. یہی ہے ہمارا مقصد زندگی. ہم جیتے بھی امام حسین کی عزاداری کے لیے، جیتے بھی ہیں امام حسین کی عزاداری کے لیے، مرتے بھی ہیں
इमाम हुसैन। और हम मरते नहीं, शहीद होते हैं। देखिए आज 2 जनाजा उठेगा, एक हुसैन का, एक नवासी, एक है मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक है हसन मुस्तफा। रसूल खुदा आते हैं तो एक इमाम के साथ आते हैं, जाते तो एक इमाम के साथ जाते हैं। लेकिन जब रसूल शहीद हुए, अली की विलायत के बाद 12 मरतबा मौला रसूल अल्लाह को मारने की कोशिश की गई और 12वीं मरतबा ये कामयाब हो गए। सही बुखारी में है कि जबरदस्ती दवाई जो है उनके अंदर डाल दी। रसूलुल्लाह ने कहा जिसने ये खिलाई वो भी थोड़ा सा ले लो। शहीद हुए, हम कहेंगे जब रसूलुल्लाह शहीद हुए तो बीबी ज़हरा यतीमा हो गई। जब इमाम हसन शहीद हुए जनाब कासिम यतीम हो गए। लेकिन जब बीबी ज़हरा यतीमा हुई है तो किसी ने तमाचा नहीं मारा, लेकिन सकीना जब करबला में यतीमा हुई है, बूंदे में लूटे गए, तमाचा भी मारा गया। जब बीबी ज़हरा यतीमा हुई तो दर पे आग ले आए, बीबी ज़हरा का दर जला दिया। बीबी ज़हरा एक रवायत के हिसाब से अगर चांद हो जाता है तो मोहसिन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख भी चांद के साथ साथ है, नहीं हुआ चांद। ठीक है कि इतना सुन रसूलुल्लाह के बाद सुन हुआ है। क्या सुन हुआ कि बीबी ज़हरा यतीमा हुई, दर पे आग ले आए और आग लगा दिया। खालिद बिन वलीद ने पैर से दबाया, इतना दबाया कि गिरती हुई ज़हरा थी। अरे जलता हुआ दरवाजा। एक मरतबा ज़हरा ने कहा अरे बाबा आपका कफन मैला भी नहीं हुआ। और जब हसन को जुदा बिन असस ने जहर दिया, मेरा मौला तड़पने लगा। कासिम 3 बरस के थे। जब मेरे कासिम को बुलाओ, कासिम एक मरतबा जाओ ज़ैनब को बुला ले आओ कि मैं मर रहा हूँ, मुझे जहर दिया गया है। कासिम तो 3 बरस का बच्चा है, कहा कि गरेबाज चाक कर दिया, अमामा उतार दिया कासिम का। कासिम गए, एक मरतबा दक्कुल बाप किया, ज़ैनब सो रही थी। दक्कुल बाप कहते हैं अरे मेरे बाबा को जहर दिया गया है, तेरा भाई शहीद हो रहा है। एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दी फिजा, उठो मेरा भाई आजाद। ज़ैनब बुर्का पहन के आ रही है। मैं कहूँगा आज ज़ैनब बुर्का पहनी हुई है, शान गरीबा होगी, जलते हुए खैमे होंगे, ज़ैनब की चादर रुक चुकी होगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल, जो अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। ज़ैनब दौड़ी भी आई बुर्का पहने हुए। हसन अलैहिस्सलाम ने तश्त पे जो है 72 टुकड़े कलेजे के हो चुके थे, अपना अबा का दामन रख दिया, क्योंकि हसन नहीं चाहते थे कलेजे के टुकड़े देख सके। मैं कहूँगा अरे हसन आपने तो अबा का दामन से अपना कलेजे के टुकड़ों को छुपा लिया। अरे कासिम का लाशा करबला की जमीन पर पामाल हो जाएगा, ज़ैनब फरियाद करेगी अरे कासिम। ये वाहिद वो नवासा है जिसे रसूलुल्लाह कहते थे ये मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है, हसन मेरा अमीर बेटा है। हसन को कफन कैसे मिला आपको पता है? जिब्रील अमीन 5 कफन के टुकड़े लाए थे। एक रसूल खुदा को चढ़ा, एक मौला अली को चढ़ा, एक बीबी ज़हरा को मिला और एक हसन को चढ़ा के बाहर निकले तो अब्बास आगे आगे थे। एक मरतबा एक सफेद रुमाल गिरा, तीर की 303 की बारिश होने लगी। अब्बास साहब में खड़े हो गए, मेरे होते हुए तीर कौन मारा? 70 तीर हसन के कफन पे आके लगे, कफन रंगीन हो गया, लाल हो गया। ज्यादा ना क्या छूटे रसूलुल्लाह जिसे अमीर कहते थे, गरीबों की तरह। अरे लाशा जनाजा फिर से घर पे आया। ज़ैनब ने अपने आप को अरे लाशे पे जनाजे पे गिरा दिया, तीर निकालती जाती, रोती जाती। मैं कहूँगा अमीर बेटा उसके जो जनाजे पे तीर था, अरे गरीब बेटा वो तीर का मोहल्ला था, उसका जनाजा तीरों का मोहल्ला था।
زینب نے تیروں کو نکالنا شروع کیا، رونا شروع کیا، امام حسین کو بلایا، امام حسین آئے، کہتے ہیں ایک کفن اور لے آؤ، کہا بھیا وہ آپ کے لیے ہے، کہا میرا کفن نہیں مل پائے گا، حسین کربلا کی سرزمین پر بے کفن، ارے شہید ہو جائے گا۔ وہ کفن حسن علیہ السلام کو چڑھایا گیا۔ میں کہوں گا آپ کو پتا ہے جب کربلا میں حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، دشمن کو کاٹتے جاتے تھے، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے بس ہے حسین بس، اب تجھ کو آزما چکے بس ہے حسین بس، گردن دکھالو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو روز لیا ہوا محمد اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، آیا ظلمار تو عالم کا مقتدا، 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نگار حسین تڑپتا ہے کاغ پر، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نصرت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے زلزلہ میں تجھ سے لوں گی حسین کو، دیکھا گیا دو لاجا، ایک عسکر کا ایک حسین کا، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی تھی، ایک آ گیا گھوڑے دوڑنے لگے، ایک نقاب بی بی دوڑتی جاتی، واہ حسینہ واہ مظلومہ، گوشت کے ٹکڑے جمع کرتی جاتی، لعنت علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلبی ینقلبون۔ اللہ اس کے لیے عبادت کی قبول فرما لے، ہم نے جو حج عمرہ اور ذات متمنی حرمین شریفین کی لطائف کی زیارت سے نواز دے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بچوں کی جان و مال و عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما دے، ہمارے امام زمانے کو ظہور عطا فرما دے، ان کے آوان منصار میں شمار فرما دے، ایک سورہ فاتحہ کل مومن مومنات کے نام سے پڑھ دیں۔ جتنی بھی مخلوقات مومن مومنات اور مسلمین مسلمات اس کورونا وائرس سے افیکٹڈ ہے، ان کی نجات کے لیے سید سجاد کا واسطہ، قاضی عباس کے علم کا واسطہ، آپ لوگ مل کر سورہ یہ جو پڑھیے۔ جعفر بھائی کی بہن اور کے بانجی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے بھی اور تمام مخلوقات کے لیے اما یجبل 5 مرتبہ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا او یکشف السوء، اما مل کے پڑھیے، اذا دعا او یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا او یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا او یکشف السوء، اما یجیب ماتم حسین 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 انجمن موجودے ہیں یہ معجزہ علی کا ہے، لشکر حسین ہے یہ قافلہ علی کا ہے، یہ معجزہ حسین کا، یہ معجزہ علی کا ہے، یہ لشکر حسین ہے یہ قافلہ
दावे असीरी सोच जाने बेचारी दावे असीरी सोच जाने कर बेचारी दावे असीरी सोच जाने रमे बेचारी दावे असीरी सोच जाने कर 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 वतन जाती है ज़ैनब दिल में गम के आसमां लेकर हमें बेचारी दावे असीरी सोच जाने कर हमें बेचारी दावे असीरी सोच जाने कर वतन जाती है ज़ैनब दिल में गम के आसमां लेकर हमें बेचारी दावे असीरी सोच जाने कर 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 वतन जाती है ज़ैनब दिल में गम के आसमां लेकर हमें बेचारी दावे असीरी सोच जाने कर हमें बेचारी दावे असीरी सोच जाने कर चला दफना के जिंदा के अंधेरों में सकीना को चले दफना के जिंदा के अंधेरों में सकीना को चले दफना के जिंदा के अंधेरों में सकीना को मुसाफिर करबला के दिल में एक दर्द निहाले कर हमें